یُس لوٚگ نہٕ کُنہِ سُے جٔرنٔلِسٹ پرٛژھتس سِپل مسٹر تہٕ مِس پریس کارڈ کرتس یاوری تارن گری پریس کارڈ حاصل کرنے کے لیے صحافی نہیں بننا چاہیے. صحافی کو صحافت کے بنیادی اصول سے واقف ہونا چاہیے. السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ کا میزبان سعید نزار خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز نیٹ ورک کی خاص پیشکش. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر کے جانے مانے قلمکار بھی ہیں اور بڑی مہارت رکھتے ہیں یہ کشمیری ادب پہ. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ظریف احمد ظریف صاحب، ان کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور آخرکار آج یہ کشمیری ادب اور کشمیری جو کلچر ہے، زبان ہے، اس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا سفر جانیں گے، آپ کا زندگی کا سفر اس ادب میں کہاں سے شروع ہوا؟ میری زندگی کا سفر جو ہے یہ کھلی ایک کتاب ہے. سارے ورق ہم نہیں الٹ سکتے ہیں نہ پلٹ سکتے ہیں، اس لحاظ سے یہ ایک کتاب ہے. میرا بچپن جو تھا وہ بچپن، اس میں ہمیں اکاؤنٹیبلٹی تھی اور محاسبہ ہوا کرتے تھے ہمارے گھروں میں. ہم پر نگاہ رکھتے تھے، نظر رکھتے تھے. پڑھنے کے لیے بھی کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان پر بھی نظر رکھتے تھے ہمارے بزرگ. اور اس کے بعد وہ بچپن کا زمانہ لے کر پھر ہم اسلامیہ ہائی اسکول میں 6ٹھی جماعت سے شامل ہوئے. وہاں کے استاد جو ہمارے تھے وہ ہمارے زندگی کے ہر شعبہ جات کے بارے میں آگاہی دیتے تھے، جانکاری دیتے تھے اور ہم پر وہ برابر نگاہ رکھتے تھے. جس کے لیے یہ یہاں آئے ہیں، تعلیمی میدان میں آ چکے ہیں یہ بچے، یہ سمجھ لیتے تھے یہ ایک ہماری گلستان ہمارا ہے کشمیر کا. اس لحاظ سے ہمیں وہ چیز ان کو دینا ہے جو ہمارے پاس ان کی امانت ہے. ہم استادوں کا عزت کرتے تھے، وہ ہمیں شفقت سے پڑھاتے تھے. وقت میں آپ ادب کو کہاں دیکھتے ہیں؟ موجودہ ادب جو ہے یہ ادب برائے زندگی، جس کا قلم ہوگا وہ زندہ رہے گا. جس کا ادب برائے ذاتی مقصد یا سیاست زدہ ہو وہ ادب قائم دائم نہیں رہ سکتا ہے. دوام اسی چیز میں ہے، وہ لوگوں کے لیے ہو، اپنی سوسائٹی کے لیے ہو، کشمیری قوم کے لیے جو قلم ہوگا اس میں ادب اگر تخلیق کیا جائے وہ تو ادب زندہ رہتا ہے. ادب سیاست زدہ نہیں ہونا چاہیے، ادب ذاتی مقاصد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ادب کسی کی تذلیل کرنے کے لیے استعمال میں نہیں لانا چاہیے. اس لحاظ سے ادب، آج کا ادب جو ہے، آج کا ادب بھی لکھنے والے جو ہمارے ہیں وہ ادب برائے زندگی جانتے ہیں، لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ دوام ان کو ہے. باقی جو ادب اپنی ذاتی مفاد کے لیے ادب تخلیق کیا جاتا ہے وہ رہنے والی چیز. آپ نے صحافیوں کے لیے کچھ کلام لکھا تھا، بڑا لوگوں کو پسند آیا. وہ کلام کیا تھا اور کیا آپ میسج چھوڑنا چاہتے ہیں جو آج کے صحافی اور یا جو نوجوان صحافی ہیں یا قلمکار ہیں جو شعبہ صحافت میں اپنی مہارت رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ میں نے یہاں اپنے ملک کشمیر کے ان صحافیوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے جن میں مرحوم مغفور شمی محمد شمین تھے، جن کا آئینہ اخبار ہفتہ وار نکلتا تھا. وہ پیشانی سے لے کر ٹائٹل سے لے کر پرنٹر پبلشر تک لوگ پڑھتے تھے، اتنی گرفت ہوتی تھی اس تحریر کی. اس کے بعد میں نے خواجہ ثناء اللہ کو دیکھا جس کے ساتھ میرا 30 سال کا بندھن رہ چکا ہے. میں دفتر میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ملازم رہ چکا ہوں، میں اسسٹنٹ کلچرل آفیسر کے منصب سے فارغ ہو چکا ہوں. تو میں 30 سال لگاتار مجھے خواجہ ثناء اللہ کے ساتھ رابطہ رہ چکا ہے. ہم صحافت کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں اور ادب کے ساتھ بھی ہیں. اس لحاظ سے ہم نے جو سیکھا ہے، ہم نے جو پڑھا ہے، وہ ادب جو اور صحافت جو ہے تو وہ زندہ رہنے والی چیز ہے اور وہ ان صحافیوں کو کبھی بھول نہیں سکتے ہیں لوگ. میں نے اسی لیے اپنے بچوں کو جو اس صحافتی میدان میں آتے ہیں ان کو یہ کشمیری میں نے ایک طویل نظم لکھی ہے جس کا نام تارن گری میں نے رکھا ہے، کتاب کا ہی نام. تو اس میں نے ایک بند لکھا ہے، یُس لوٚگ نہٕ کُنہِ سُے جٔرنٔلِسٹ پرٛژھتس سِپل مسٹر تہٕ مِس پریس کارڈ کرتس یاوری تارن گری
प्रेस कार्ड हासिल करने के लिए सहाफ़ी नहीं बनना चाहिए। सहाफ़ी को सहाफ़त के बुनियादी उसूल से वाकिफ़ होना चाहिए और उनको पढ़ना चाहिए। जो मकबूल तरीन आलमी पैमाने के सहाफ़ी हैं उनको पढ़ना चाहिए। हमारे मुकामी जो सहाफ़त के मैदान में आए थे उनको पढ़ना चाहिए। जो आज भी लिखते हैं उनको पढ़ना चाहिए, परखना चाहिए। उसके बाद इसका वक़ार भी, इज़्ज़त भी सहाफ़त का रह जाएगा। इसीलिए मैंने वो बंद लिखा है इन्हीं के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, सहाफ़ी को एक फ़िक्र देनी होती है, एक तरह देना होता है, सेंसिबिलिटी देनी होती है और उसको मालूम होना चाहिए एडिटोरियल का क्या मकसद है। लीड जो होती है अखबार में उसका मतलब सेकंड लीड कैसी होनी चाहिए, मरासलात कैसे होने चाहिए, नॉन सीरियस कॉलम का क्या मतलब हो, इन चीज़ों से वाकिफ़ होकर। मौजूदा बदलती हुई सहाफ़त को आप कैसे देखते हैं, आपका क्या नज़रिया है? यहाँ की सहाफ़त जो है वो ताबिया गुजारी का काम करते हैं। वो अपनी राय तो खुले दिल से नहीं लिख सकते हैं। हमारे कलम पर जो कदगन है और ये इस वक्त की सहाफ़त ये तारीख़ का सियाह तरीन दौर माना जाएगा। आज का जो बात नहीं कर सकता है, खुले दिल दिमाग से नहीं लिख सकता है। आज का कलम जो है ये पाबंद है किसी माशरे का या किसी मकसद का या किसी ख़ास नज़रिए का। आखिरी क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए? हमें सुन मैसेज नहीं कह सकता हूँ मैं इनको, अपने अजीज़ बच्चों को सिर्फ़ यही कह रहा हूँ जो सहाफ़ती मैदान में चमकते तारे रह चुके हैं उनको पढ़ना चाहिए, अपनी पास हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और जो मकबूल तरीन सहाफ़ी रह चुके हैं या गुज़रे हैं उनको पढ़ना चाहिए और अपनी पास हिस्ट्री से बाखबर होकर सहाफ़त का कलम उठाना चाहिए। बहुत मुश्किल। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब। कुछ नज़म लिखी थी उन्होंने सहाफ़ती जो सहाफ़त में तालिब इल्म हैं और जो सहाफ़त के साथ वाबस्ता है उनके लिए, और इनके साथ अभी हमने बात की। दीजिए अपने मेज़बान सईद नज़ा खलीफ़ा को इजाज़त। अल्लाह ने चाहे एक और इंटरव्यू में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।